بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال الله تعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات کے اس مسجد شاہ ولی اللہ میں آج آپ کے روبرو کچھ اللہ رسول کی باتیں کرنے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا، اور اس نے اتفاق کہ جس مہینے میں آپ حضرات کے ساتھ دین کی کچھ باتیں کرنے کا موقع ملا، وہ مہینہ ہمارے معاشرے میں سیرت کے بیان کرنے کے سلسلے میں مشہور ہے. ہمارے ہی معاشرے میں نہیں بلکہ پورے بر صغیر میں اور خصوصاً ہندوستان ہند و پاک کے اندر اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ اس طرح کے پروگرامات اور نشستیں اور مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں کہ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مذاکرہ کیا جاتا ہے. لیکن میں آپ حضرات کے سامنے اس وقت جو باتیں پیش کرنے جاؤں گا وہ ہمارے ان جلسوں کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے روح سے کیا اس طرح کے جلسے کرنے کا ثبوت ملتا ہے یا اس طرح کے جلسے جلوس کر دینا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کا اصل مقصد ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ مجھے صحیح نیت کے ساتھ صحیح طریقے کے ساتھ حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ بات مشہور ہے کہ 12 ربیع الاول جس مہینے میں میں اور آپ چل رہے ہیں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. اس میں جو 12 تاریخ آتی ہے اسلامی تاریخ کے اعتبار سے، یہ 12 ربیع الاول میرے اور آپ کے سرکار حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش ہے، جس کو ہم یوں کہتے ہیں عید میلاد النبی. سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے آیا جو نعرہ لگایا جا رہا ہے اور لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں کیا حقیقت سے اس کا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے. اگر یہ انصاف کی بات آپ مجھ سے پوچھتے ہیں اور میں آپ سے کہنے جاؤں کسی سے متاثر ہوئے بغیر، تو مجھے سب سے زیادہ حیرت یہ ہوتی ہے کہ میں اور آپ جس زمانے میں چل رہے ہیں یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے جہاں تاریخوں کا حساب لگانا بہت آسان ہے. اسلامی تاریخ کے کیلنڈر 10 سال 100 سال بعد آنے والی تاریخیں آج ہم اگر سرچ کریں گے تحقیق کریں گے تو ہمیں 100 سال بعد آنے والی تاریخ معلوم کرنا ہے. اسلامی تاریخ تو ہم معلوم کر سکتے ہیں، یعنی اتنا ترقی یافتہ زمانہ ہے، اور ایسا ترقی یافتہ زمانہ کہ جس کے اندر ہوا کی رفتار کو ناپا جا سکتا ہے، سورج کی روشنی کی پیمائش کو ناپا جا سکتا ہے، انسان کی بدن سے نکلنے والی حرارت اور برودت کو ناپنے کے آلے نکلے ہوئے ہیں. ایسے ترقی یافتہ زمانے کے اندر ایک موٹی بات اگر ہمارے ذہن میں سمجھ میں نہیں آئی تو پھر میں یوں کہوں گا
کہ میں اور آپ صرف انتی تقلید کرتے ہوئے یوں سمجھ رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول حضور کی عید میلاد النبی ہے۔ اب آپ مجھے کہیں گے کہ مولانا اتنی ساری دنیا کر رہی ہے، آپ واحد انسان ہیں کہ جو اس سلسلے میں کہہ رہے ہیں۔ میں آپ سے صاف الفاظ میں کہوں گا، میں میرے جیب کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کو موقع دے رہا ہوں اور آپ کے سامنے وہ دلائل اور حقائق پیش کر رہا ہوں کہ جن دلائل کو پیش کرنے کے بعد آپ بھی اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ قدرت کی ایک حکمت ہے کہ حقیقی عید میلاد کی تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی عید میلاد کو چھپا دیا گیا۔ ایک کتاب ہے احسن الفتاوی، حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑی شخصیت گزری ہے، انہوں نے اس کے اندر ایک باب قائم کیا ہے اور اس باب کے اندر تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کی ہے۔ میں نے حوالہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا، اگر وقت کی تنگی کی وجہ سے میں تفصیل نہیں کر سکا تو آپ اس سے مراجعات کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں، اردو زبان میں موجود ہے۔ اس میں حضرت مفتی صاحب نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش 12 ربیع الاول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اب اس کو معلوم کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کو معلوم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک متفق علیہ تاریخ جس پر تمام کا اتفاق ہے، جس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں، اس تاریخ کو لیا جائے، اس دن کو لیا جائے اور اس دن اور تاریخ کو پکڑنے کے بعد ہم حساب لگاتے جائیں، اور حساب لگانے کا اس زمانے میں تو بہت آسان آلے نکلے ہوئے ہیں اور آسان طریقے معلوم ہیں۔ ہم حساب لگانا چاہیں تو 63 سال پہلے چلے جائیں گے تو ہمیں صاف حساب ہمارے سامنے کھلا آ جائے گا۔ تو وہ کون سی تاریخ میں اور آپ پکڑیں گے جس پر سب کا اتفاق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حجۃ الوداع، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری حج فرمایا، جس آخری حج کے اندر قرآن کریم کی وہ آخری آیت بھی نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس حج کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں 1 لاکھ کے سے زیادہ صحابہ اس میں آپ کے ساتھ شریک تھے۔ اب اس شرکت کی جو تاریخ ہے اس تاریخ کو پکڑا جائے 9 ذی الحجہ عرفات کا دن، یہ تاریخ سمجھ میں آ گئی؟ 9 ذی الحجہ عرفات کا دن۔ اب سن آپ نکال لیں، اگر سن ہجری پکڑتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے یہ کون سا سال ہے؟ آخری سال ہے، سن 12 ہوگی ہجری کے اعتبار سے۔ سن ہجری آپ کے سامنے آ گئی، اب ہجری بھی معلوم ہو گئی اور تاریخ بھی معلوم ہو گئی، دن بھی معلوم ہو گیا۔ اب یہ تاریخ اور یہ دن، جس تاریخ اور دن کے متعلق اللہ کے رسول کے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کی روایتیں منقول ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو خطبے دیے تو صحابہ نے ان خطبوں کو نقل کیا، احادیث میں وہ نقل ہوتے ہوئے آج تک آئے ہوئے ہیں تواتر کے ساتھ۔ تو ان واقعات کو سامنے رکھ کر کے ہمارے لیے جو معیاری تاریخ ہو سکتی ہے تو یہ 9 ذی الحجہ کی تاریخ ہے، جمعہ کا دن ہے۔ اب جب 9 ذی الحجہ جمعہ کو ہم تسلیم کریں گے، اس کے بعد ہمیں 63 سال پیچھے چلے جانا ہے۔ ہم 63 سال پیچھے چلے جائیں گے تو کسی بھی صورت میں 12 ربیع الاول پیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت بیٹھنے کو تیار نہیں۔ اگر یوم وفات ہم دیکھنے جائیں تو یوم وفات بھی تسلیم ہونے کو تیار نہیں۔ یہ ساری چیزیں اس میں کر کے بتائی گئی ہیں اور یہ تفصیل کا موضوع ہے۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں آپ کو ہر چیز تفصیل کے ساتھ بتاؤں، میں مختصر میں اتنا اشارہ کر دیا کہ یہ ہوا چل رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش 12 ربیع الاول ہے، لیکن حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں صرف میری بات پر آپ بھروسہ نہ کریں، آپ کتابوں کو اٹھائیے، کھنگالئیے، حقیقت کو دیکھیے۔ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ترقیات کا زمانہ ہے، اس میں یہ موٹی سی غلطی ہمارے سمجھ میں آنے کو تیار نہیں۔ اب مجھے اور آپ کو دوسرا سوال ایک قائم ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشقین کی جماعت یعنی صحابہ کی جماعت، صحابہ کو حضور سے بے پناہ عشق تھا، محبت تھی، اتنی محبت تھی، اتنا عشق تھا کہ تاریخ میں اس سے پہلے کسی نے اپنے بڑے کی اتنی عزت اور محبت اور عقیدت کر کے نہیں دکھایا
نہ قیامت کی صبح تک بتا سکتا ہے. صحابہ کو اتنا عشق اور محبت ہونے کے باوجود صحابہ نے حضور کی یوم پیدائش کو نوٹ کرنے اور محفوظ کرنے کا اہتمام کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. ایک طرف دیکھیں گے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے ساتھ حج پر گئے. جب واپس آئے حضور کی وفات کے بعد کچھ لوگوں کو لے کر حج کر جانے لگے تو حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے حج کے سفر میں جا رہے ہیں, کسی جگہ پر رک جاتے تھے, رکنے کے بعد ادھر ادھر دیکھتے تھے اور نیچے جس طرح ایک آدمی کو استنجا کا تقاضا ہوتا ہے اور اگر قریب میں کوئی جگہ نہیں تو وہ جنگل میں جس حیت کے ساتھ استنجا کے لیے بیٹھتا ہے, عبداللہ ابن عمر استنجا کے لیے بیٹھ جاتے تھے اور پانی وانی کچھ نہیں, بیٹھتے تھے اور اٹھ جاتے تھے. ساتھیوں نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں رسول اللہ کے ساتھ حج پر گیا ہوں اور اس جگہ رسول اللہ استنجا کے لیے بیٹھے تھے, میں ان کے طریقے کی پیروی کرتے ہوئے بیٹھ رہا ہوں, مجھے استنجا کا تقاضا. یعنی اتنے عاشق رسول تھے, حضور کی ایک ایک ادا کو انہوں نے محفوظ رکھا, حضور کی ایک ایک چیز کو. دنیا میں آج تک کوئی ایسی شخصیت نہیں آئی کہ جس شخصیت کے اوصاف اتنے عدم درجے کے ساتھ کتابوں میں مرقوم ہو. ایسے ہی نہیں, سند کے ساتھ مستند طریقے کے ساتھ رسول اللہ ہی واحد شخصیت ہے. دنیا کے اندر بہت سے لوگ گزرے, میرا باپ بھی گزرا ہے, لیکن آپ مجھے پوچھیں گے کہ تمہارے باپ کے داڑھی کے کتنے بال سفید تھے, میں نہیں بتا سکتا. میں نے زندگی بھر دیکھا, یہاں میرے باپ کو جاننے والے دسیوں ہیں لیکن وہ بتا نہیں سکتے ان کے داڑھی میں کتنے سفید بال تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کے داڑھی میں کتنے سفید بال تھے وہ بھی صحابہ کو معلوم تھا. سر میں کتنے سفید بال تھے وہ بھی صحابہ کو معلوم تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اونچائی کتنی تھی وہ بھی صحابہ کو معلوم تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے تھے وہ بھی صحابہ نے لکھا, کیسے کھاتے تھے وہ بھی صحابہ نے لکھا. کوئی ایک ادا نہیں چھوڑی. تو اتنی بڑی چیز جو پیدائش یوم پیدائش ہے اس کو کیوں بھلا دیا؟ یہ سوال جب پیدا ہوتا ہے تو اسی سوال کو ہم سیرت پر پیش کرتے ہیں تو ہمیں صاف طور پر سے جواب ملتا ہے کہ رسول اللہ کے دنیا میں آنے کا مقصد اپنے یوم ولادت منانا مقصود نہیں تھا, ڈے منانا مقصود حضور کی بعثت کا نہیں تھا. یہ صاف جواب ہم کو قرآن و حدیث سے ملتا ہے. معلوم یہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ڈے منانے کے لیے تشریف نہیں لائے تھے. کیوں آئے تھے؟ یہ سوال ہم قرآن سے کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین آئیڈیل اور نمونہ بن کر کے آئے تھے. میں ایک مثال دیتا ہوں. اگر حضور اپنی تعریفیں کروانے کے لیے آئے تھے تو حضور نے جب دعوت اسلام کا جھنڈا بلند کیا اور دعوت اسلام کے لیے نکل پڑے, 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی, آپ کو حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, حضور علیہ السلام دعوت اسلام کو لے کر نکلے. اس وقت وہاں کا ماحول, وہاں کی اکثریت وہ تھی کہ جو حضور کے کلمے سے متفق نہیں تھی. تو وہ لوگ حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لائے. کون تشریف لائے؟ وہاں کے جو مقامی لوگ تھے, رشتے دار تھے. تشریف لا کر کے کیا کہا؟ اے محمد, اگر آپ کے اس دعوت کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی عزت ہو اور آپ بادشاہ بنے تو آج سے آپ کی اور ہماری اس بات کے اندر فیصلہ ہوگا کہ سارے عرب کا بادشاہ ہم آپ کو بنا دیں گے, آپ یہ دعوت کا کام چھوڑ دیں. یعنی اللہ کی دین کو پہچانا چھوڑ دیں, اللہ کی توحید کو بیان کرنا چھوڑ دیں. پھر کہا اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ پیسہ, سارے عرب میں جتنا پیسہ ہے وہ آپ کے قدموں میں لا کر کے ڈال دیں گے, آپ یہ کام چھوڑ دیں. اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو خوبصورت بیوی مل جائے, حسین مل جائے, تو پورے عرب کے حسن کو تمہارے قدموں میں نچھاور کر دیں گے, یہ کام چھوڑ دو. رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ تم چاند کو میرے بائیں ہاتھ میں, سورج کو میرے دائیں ہاتھ میں لا کر کے رکھو اور یوں کہو کہ یہ کام چھوڑو تو میں نہیں چھوڑ سکتا. اس لیے کہ میری بعثت اس کے لیے نہیں ہوئی کہ میں اپنے آپ کو بادشاہ کہلواؤں, میں اپنے آپ کو مالدار کہلواؤں. میری بعثت اس کے لیے ہوئی ہے کہ میں اللہ کے بندوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بن کے آیا ہوں. اللہ حکم دیں گے, کر کے نہیں بتائیں گے. اللہ نماز کا حکم دیں گے, اللہ نماز پڑھ کے نہیں دکھائیں گے. روزے کا حکم دیں گے, روزہ رکھ کر کے نہیں بتائیں گے. زکات کا حکم دیں گے,
نہیں بتائیں گے، حج کا حکم دیں گے، حج کر کے نہیں بتائیں گے، اللہ صرف بتا دیں گے، اور اس کا اصل نمونہ کون بتائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ اور ہمارا وہ عمل جو اللہ کے اس فیصلے کا ہے وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ساتھ اگر میل کھاتا ہے تو وہ ہمارا عمل قبول ہے، ورنہ ہمارا عمل قبول نہیں۔ اب مجھے اور آپ کو یہ سوال کرنا ہے، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کا اہتمام کیوں نہیں کیا؟ اس لیے اہتمام نہیں کیا، اہتمام نہ کرنے کی دو چار وجوہات ہو سکتی۔ پہلی وجہ ان کو محبت نہیں ہوتی۔ اگر یہ وجہ ہے، یہ سوال کرتے ہیں تو اس سوال کا جواب ہمیں صاف الفاظ میں ملتا ہے، ان کے جیسا محبت کرنے والا تم لا کے بتاؤ۔ دوسرا سوال ہم کرتے ہیں، کیا ان کے حافظے کمزور تھے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے یاد نہیں رکھا؟ تو اس کا جواب ملتا ہے، ان کے جیسے حافظے آپ لا کر بتا نہیں سکتے۔ ایک حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت اللہ کے قاتل، بعد میں ایمان میں داخل ہوئے، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بوڑھے ہو گئے تو ایک آدمی ان کو ملنے آیا، پورے منہ کو اپنے رومال سے باندھ دیا تھا، صرف اس کے پیر کھلے تھے، اور حضرت وحشی اس وقت بڑھاپے کی عمر میں تھے۔ حضرت وحشی کا ہاتھ مل کر کے کہنے لگا، آپ نے مجھے پہچانا؟ حضرت وحشی نے پیر کی طرف دیکھا اور کہا، آپ کے پیر اس بچے کے پیر سے ملتے ہیں کہ میں اسلام لانے سے پہلے جس آقا کا غلام تھا، اس آقا کے غلام کی یہاں ایک بچے کو دودھ پلانے کے لیے مجھے دیا گیا تھا کہ فلاں عورت کے پاس، داعیہ کے پاس جا کے دودھ پلاؤ، تو میں نے اس بچے کو اٹھا کر کے دودھ پلانے کے لیے لے گیا، تو اس وقت میں جو پیر کے نشان تھے، یہ پیر کے نشان اس سے ملتے ہیں۔ حافظے کا یہ عالم تھا۔ حضرات محدثین کو اٹھائیے جنہوں نے صحابہ سے حدیثیں لی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، آپ ایک شہر سے گزر رہے تھے، گزرتے گزرتے سواری پر اونٹ پر تھے، گزرتے گزرتے اچانک کیسے سر کو نیچے کیا۔ ساتھیوں نے پوچھا، سر نیچے کرنے کے لیے یہاں تو کوئی درخت نہیں؟ کہا، یہاں ایک درخت تھا جو گزرنے والوں کے سر کو لگتا تھا، آپ تحقیق کرو، اگر یہاں درخت نہیں بولیں گے آج سے میں حدیث بیان کرنا بند کر دوں گا، یہ سمجھ کر کے میرا حافظہ کمزور ہو گیا۔ تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ وہاں 25 سال پہلے درخت تھا جس کو کاٹ دیا گیا تھا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے حافظے کا یہ عالم۔ حضرات معلوم کیا ہوا، صحابہ نے یاد کیوں نہیں رکھا؟ اس لیے کہ صحابہ کو معلوم تھا رسول اللہ کی دنیا میں آنے کا مقصد کوئی اپنی تاریخیں منوانا، یہ مقصد حضور علیہ السلام کا نہیں تھا۔ حضور کا مقصد یہ تھا کہ انسانیت کی زندگی میں اللہ کی وہ تعلیمات آ جائے جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے نام بھیج دیے ہیں قرآن کی شکل میں، اور رسول اللہ کی زبان سے احادیث کی شکل میں جو پیغامات دیے ہیں، وہ پیغامات ہماری زندگی میں آ جائے۔ یہ رسول اللہ کی حقیقی دنیا میں آنے کا مقصد تھا۔ آج میں اور آپ اسی مقصد کو بھلا چکے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم دنیا کے نقشے پر ذلیل ہیں، رسوا ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں عزت کا وہی مقام ملے جو صحابہ کو ملا تھا، تو ہمیں واپس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ کیسے لانا ہے؟ مسجد سے نکلنا ہے، سنت کے مطابق نکلو، چپل پہننا ہے سنت کے طریقے پر، گھر جانا ہے سنت کے طریقے پر، سونا ہے سنت کے طریقے پر، اٹھنا ہے سنت کے طریقے پر، قضاء حاجت کے لیے جانا ہے سنت کے طریقے پر، تمام امور کو سنت کو سامنے رکھ کر کے انجام دینے ہیں۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ ہے اس سلسلے میں عجیب غریب، فرماتے ہیں، پیارو میں یہ نہیں کہتا ساری سنتوں پر عمل کرو، میں یہ کہتا ہوں جو کرتے ہو سنت کے مطابق۔ اللہ مجھے اور آپ کو اور ہمارے معاشرے کو سنت کے مطابق زندگی گزارنا نصیب فرمائے۔ جی کتنا وقت ہے؟ ٹھیک، مجھے اجازت ملی اس لیے میں اپنی بات کو آگے کر رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بعثت کا حقیقی مقصد کیا تھا؟ حقیقی مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ کے بندوں کو وہ طریقہ سکھائیں، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس حکم کو کس طرح پورا کیے، یہ سکھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، نئے کہ وہ دن منائیں یا وہ جو ہے ان کے نام کے قصیدے پڑھے جائیں۔ اگر یہ مقصد تھا
تو اس مقصد کے لیے رسول اللہ کی زندگی میں کئی آفر آ چکے تھے اور کئی موقع آ چکے تھے. آپ اٹھا کر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں. اس کے بعد آپ 23 سال دنیا میں رہے. کتنے سال رہے؟ 23 سال رہے. آپ مجھے 23 سال کے اندر 23 مرتبہ 12 ربیع الاول آئی حضور کی زندگی میں. حضور کی نبوت سے پہلے والے زمانے کو میں نہیں گن رہا ہوں, نبوت کے بعد والے زمانے میں 23 سال تک 12 ربیع الاول آئی. آپ مجھے یہ بتا نہیں سکتے کہ رسول اللہ نے کسی صحابی کو یوں کہا ہو کہ آج میری یوم پیدائش ہے, میرے برتھ ڈے کا دن ہے, میرے عید کا دن ہے, جاؤ تم جا کر کے خوشی کے طور پر لاؤ. نہ صحابہ کے ذہن میں یہ بات آئی. اچھا یہ بات کیوں نہیں آئی؟ اس کی کیا وجہ؟ آج ایک کوئی آدمی دنیا میں پیدا ہوتا ہے, وہ آدمی مشہور ہوتا ہے تو سالوں تک اس کی یوم پیدائش اور یوم وفات کو دنیا نہیں بھولتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کو کیوں بلایا گیا؟ حضرات محدثین اس کا جواب دیتے ہیں, اصلاً اگر یوم پیدائش کو یاد رکھا جاتا تو بعد میں جا کر کے رسومات اور رواجات شروع ہو سکتے تھے. رسول کا مقصد رسومات کو بڑھاوا دینا نہیں ہے, رسومات اور رواجات کو ختم کرنا یہ رسول کے زندگی کا حقیقی مقصد تھا. اس لیے وہ تاریخ کو بھلا دیا گیا. میں اس کی مثال دیتا ہوں, اسلام میں ایسے کئی موقع آئے کہ جن چیزوں کو بھلا دیا گیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کے لیے آئے تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر, تو مکہ والوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ والوں سے بات کرنے گئے تھے. جب مکہ والوں سے بات کرنے کے لیے گئے تو عثمان غنی کا تہبند آدھی پنڈلی اتنا تھا. اب جو ان کے بھائی تھے انہوں نے کہا, عثمان اپنے اس تہبند کو یعنی لنگی کو, اپنے اس ازار کو ٹخنوں سے نیچے کر, اس لیے کہ جن سرداروں سے ہم صلح کی گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ سردار آدھی پنڈلی تک پائجامہ یا لنگی یا کوئی اور چیز جو نیچے پہنی جاتی ہے اس پہننے والے آدمی کو ذلیل اور حقیر اور کمتر سمجھتے ہیں. تو ان کے پاس جا رہا ہے, اس لیے جانے سے پہلے نیچے کر. حضرت عثمان غنی نے جواب دیا کہ میں میرے ساتھی کی اور میرے دوست اور میرے رسول کی سنت ان بیوقوفوں کی وجہ سے چھوڑنا نہیں چاہتا. بہرحال میں وہ نہیں بات, میں اصل بات بتانا چاہ رہا تھا کہ تاریخ ولادت کو بھلا دیا گیا. کیوں بھلا دیا گیا؟ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی, حضرت عثمان کو شہید کیا گیا, جھوٹی خبر تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیٹھ کر کے بیعت رضوان لی, جس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, یعنی جس درخت کا تذکرہ قرآن میں ہے وہ قبول کا درخت تھا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیعت لی, کتنا مبارک درخت ہوگا جس کا تذکرہ قرآن میں ہے. تو صلح یہ طے ہوئی کہ اس وقت عمرہ نہیں کریں گے, آپ واپس جائیں گے, آئندہ سال ان ایام میں آئیں گے اور عمرۃ القضاء کریں گے. اب جب چلے گئے, چلے جانے کے بعد مدینہ پہنچے, دوسرے سال جب آئے تو وہ درخت جو حقیقت میں بیعت رضوان کا تھا صحابہ میں گڑبڑ ہو گیا. کوئی کہنے لگا یہ درخت تھا, کوئی کہنے لگا یہ درخت تھا. حضرت عمر نے سارے درختوں کو گرا دیا, کہا نہ وہ تھا نہ یہ تھا. تو حضرات محدثین کہتے ہیں ایک سال میں صحابہ کیسے بھول گئے؟ کہا بھولے نہیں, بھلائے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس درخت کو رکھتے تو لوگوں کے ذہن میں ایک بات آتی کہ بھائی یہاں بیعت رضوان ہوئی, چلو جا کر کے تھوڑی دیر بیٹھیں گے, تھوڑا سا, یعنی وہی بیٹھنا صحابہ کا بیٹھنا بعد والوں کے لیے جو ہے برائی کا راستہ اور رسم و رواج کے کھلنے کا راستہ بنتا. اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر بھی ایسی بہت سی مثالیں ہیں. ترمذی شریف کی روایت ہے, حضرات صحابہ فرماتے ہیں سورہ وطور جو 27ویں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے, 27واں پارہ شروع ہونے کے بعد یہ جو ہے سورہ زاریات آدھی جو ہے 26ویں پارے میں ہے اور آدھی 27ویں پارے میں سورہ والزاریات. اور سورہ والزاریات ختم ہونے کے بعد جو سورت آتی ہے سورہ وطور ہے. سورہ طور, سورہ بقرہ اتنی لمبی تھی, ترمذی کی روایت ہے, لیکن رات میں ہم پڑھ کر کے سو گئے, صبح اٹھے تو ہمارے ذہنوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کے باقی حصے کو کیا کر دیا, مٹا دیا.
تو ان روایتوں کو سامنے رکھ کر کے محدثین نے یہ بات کہی ہے کہ رسول اللہ کے حقیقی مقصد زندگی کو واضح کرنے کے لیے اللہ نے یوم ولادت کو لوگوں کے ذہنوں سے بلا دیا اور لوگ کیا کہنے لگے 12 ربیع الاول کو طے کر کے چل دیا، جبکہ حقیقی بات یہ ہے کہ حقیقی تحقیق یہ ہے کہ 12 ربیع الاول حضور کی یوم ولادت نہیں ہو سکتی۔ علامہ مغلطائی بہت بڑے تاریخ کے امام، وہ فرماتے ہیں اصل میں یہ تھا ثانی شہر من ربیع الاول، ربیع الاول کے مہینے کی 2 تاریخ، تو کسی لکھنے والے نے شہر کو عشرہ کر دیا۔ عشرہ کے معنی آتے ہیں 10 کے، شہر کے معنی آتے ہیں مہینے کے۔ ثانی شہر من ربیع الاول، ربیع الاول کے مہینے کی 2 تاریخ، لکھنے والے اس شہر کو عشرہ کر دیا، عین لگا دیا، شین را کر دیا، تو معنی ہوا ربیع الاول کی 12 تاریخ۔ تو تاریخ کے محققین کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم تاریخ کی حقائق کو دیکھ کر کے تاریخ نکالتے ہیں تو 2 تاریخ تو بنتی ہے لیکن 12 نہیں بنتی، لیکن ایک نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ 12 ہے۔ بہرحال آج مجھے اور آپ کو خلاصے کے طور پر یہ سمجھنا ہے ہمیں رسول اللہ کی زندگی کے بھیجنے کا اصل مقصد کیا ہے کہ ہم ان کی اتباع کریں، ہر عمل میں، اپنے عبادات کے معاملے میں، عقائد کے معاملے میں، معاملات میں، جو ہے اخلاقیات میں، معاشرت میں، یہ ہمارے زندگی کے جتنے شعبے ہیں، اگر ہم اپنے گھر کے اندر باپ ہیں تو فاطمہ الزہرا کے باپ کو دیکھیں، اگر ہم شوہر ہیں تو خدیجہ الکبریٰ اور عائشہ صدیقہ کے شوہر کو دیکھیں کہ کیسا رہا جاتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ۔ اگر آپ گھر میں باپ ہیں، اگر آپ گھر کے اندر جو ہے کسی جو ہے جگہ پر آپ ملازم ہیں تو وہ دیکھو کہ رسول مدینہ منورہ کے اندر بکریاں چرانے والا کیسا تھا، شام کی یہاں جا کر کے اپنا مال فروخت کرنے والا کیسا تھا۔ یعنی رسول اللہ کی زندگی میرے اور آپ کے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ عمل کے طور پر آج سے مجھے اور آپ کو یہ تہیہ کرنا ہے، صرف سیرت سن کر کے چھوڑنی نہیں ہے، رسول اللہ کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔